اللهم صل صلاة كاملة وسلم جزا الله عنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو أهله وما قدر الله حق قدره والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اور اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ لپٹے ہوں گے، زمین آسمان یہ سب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، بابرکت ہے وہ ذات، بے شک بے شک۔ یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے کہ یہ رجسٹر ہوتا ہے، یہ اخبار ہوتا ہے، یہ کاغذ ہوتا ہے، اس طرح اللہ لپیٹ دیں گے۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور ہموار کیا۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ ان آیت پر غور و فکر تدبر کریں تو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن سے پیار، قرآن کو وقت دینا، صرف تلاوت ہی نہیں، تفسیر نہیں، ترجمہ نہیں، اس کو سمجھنا، تدبر اور غور و فکر کرنا، پھر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے حق قرآن کا۔ اگر ہم صحیح حق قرآن کا ادا کریں تو پلٹ کے ہمیں ملتا ہے، اس کا فیض ملتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں دل سے، روح سے، قلب سے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو نطوی لپیٹ دیں گے، سمیٹ دیں گے، سکیڑ دیں گے، السجل اس رجسٹر کو، اس اخبار کو، اس کاغذ کو جس پر لکھا جاتا ہے، للکتب لکھی ہوئی تحریر، کتاب، جس طرح ایک انسان کا اعمال نامہ ہے نا، وہ اللہ لکھ کر لپیٹ دیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو لپیٹ دیں گے، اور یہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ آصف بن برقی، ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے 1000 میل دور سے کیسے پہنچا، تو قرآن میں جو غوطے لگاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اس طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ قیامت صرف فنا نہیں بلکہ دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب کا دن ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اللہ ایک ایک بات کو کھل کھل کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے دل سے، روح سے، پھر اللہ اسے القاء بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس کو امن، سلامتی اور حفاظت کی چھتری کے نیچے بھی رکھتے ہیں۔ انسان
دنیا کی شہرت اور طاقت، عہدے، مال، تعلقات پر فخر کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ یہ اسے وقتی فائدہ دیتی ہے. لیکن جب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور بزرگی والی ہے. جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میں بھی فانی، میرا عہدہ بھی فانی، میری شہرت بھی فانی، میرا مال بھی فانی، میری طاقت بھی فانی، میرا جسم بھی فانی، تو پھر ایمان اور تقوی، سبحان اللہ، یہ دو چیزیں ہیں، ان کے درمیان میں رہنا ہے اور ان کی تجدید روزانہ کرنی ہے. ایمان اور تقوی جب روزانہ اس کی تجدید ہوتی ہے نا، اس کو ریفریش کیا جاتا ہے، تو پھر آتی ہے آخرت کی فکر، پھر اس میں آتی ہے عاجزی. صحت ہے، مال ہے، شہرت ہے، دولت ہے، عزیز و اقربا ہیں، یہ سب بچھڑ جائیں گے. انسان جب خود مر جاتا ہے تو فنا آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کا قرب، اللہ کا محبت، اللہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق و محبت، اجر ہے، اعمال ہیں، یہ باقی رہیں گے. دنیا منزل نہیں ہے، ایک سفر ہے. اللہ سے یہ یاد رکھیں، پکی ٹھٹھی بات ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا قلب ہے نا، یہ باقی رہے گا قبر میں بھی. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کرتے ہوئے کعبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہی دل قبر میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی دل. تو اس لیے دل پر محنت کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، خانقاہوں میں جائیں، اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کے پاس جائیں. تو بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت دے رکھی ہے، تو ان سے قلب کو اللہ سے جڑوائیں، اللہ کے پاس آنا جانا سیکھیں. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، فنا سے بقا ملے گی. مخلوق سے خالق کی طرف ہم نے مخلوق کی خدمت کر کے اپنے مالک کی طرف، رب العالمین کی طرف ہم نے جانا ہے. آخرت کی تیاری اور اللہ سے ملاقات، یہ زندگی کا جس کا مقصد ہوگا نا، اصل کامیابی وہی پائے گا. تو اس لیے کوشش کریں قرآن سے دوستی کرنے کی. تو سیکھا ہم نے کیا ہے آج، کہ قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ آصف بن برخی نے اپنی ذاتی طاقت سے زمین کو سکیڑا، لپیٹا یا منتقل کیا اس محل کو. یہ قرآن یہ نہیں بتلاتا. اصل فاعل جو ہے نا، آصف بن برخیہ کو علم من الکتاب، بس یہ کہہ کے اللہ پاک نے
بات کو ختم کیا کہ وہ علم من الکتاب رکھتا تھا۔ تو آج ہمارے پاس قرآن کا ایک ایک حرف زندہ موجود ہے، حرکت میں ہے، اور حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ ہم برکت نہیں لیتے۔ خدا را ایک آیت بھی اگر ہم ترجمے سے، تفسیر سے، غور و فکر سے، تدبر سے پڑھیں گے تو اللہ سمجھ دیتے ہیں، اللہ اس کا فیض دیتے ہیں، اور وہ فیض اطمینان قلب کا، سکون کا، ظاہر باطن کا سکون دیتا ہے، بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے نجات دیتا ہے، کہ قرآن کا خود اللہ کہتے ہیں یہ شفا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں تو مان جائیے، پھر نہ کہنا یا اللہ سمجھ نہیں آئی۔ تو اس لیے قرآن یہ نہیں کہتا کہ عاصم بن برقیہ ذاتی طاقت سے اس نے زمین کو سکیڑا، لپیٹ دیا، یا اپنا وہ محل کو منتقل کیا۔ اصل فائل جو ہے پیچھے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تھے، تو اللہ نے ہی کتاب کا علم دیا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ کرامت تھی۔ اللہ نے کیا معجزے نہیں دی اپنے انبیاء علیہ السلام کو، خاتم النبیین رحمت للعالمین کو اللہ نے کتنے معجزے عطا فرمائے۔ تو معجزوں سے قصص الانبیاء بھری ہوئی ہے، پڑھنے سے علم حاصل ہوگا نا۔ تو معلومات نہیں لینی ہم نے، علم حاصل کر کے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، عمل کر کے دوسروں کو بتلانا ہے۔ دوسروں کو بتلانا ہی نہیں بلکہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، استقامت دے، پوری دعا مکمل کر کے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا صرف تربیت نہیں فرماتے تھے، علم منتقل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا پیچھا بھی کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، آپ پوچھتے بھی تھے۔ بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسکراہٹوں میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے سناؤ، ہے نہیں؟ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قلب پر وحی اتاری روح الامین سے، ہے نہیں؟ تو کتنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کتنی پیاری وہ قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر۔ اس کا اتنا وہ سرور تھا کہ آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، سمجھے؟ تو وہ جو سرور ہے ایک ایک سیل میں اترتا تھا۔ تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو اس لیے حکمت، بصیرت، قلبی اطمینان، ظاہر باطن کا سکون، اور اپنے جسم کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی روح کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، لوگوں کے ڈسنے سے بچنا چاہتے ہو، اس بند گلی سے آسانی سے، اس جنجال پورے سے آسانی سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر قرآن سے دوستی کر لیں، اللہ سے دوستی ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہو جائے گی۔ دوستی کیا ہے؟ دال ہے، دیانتداری کے ساتھ ہم نے قرآن کو وقت دینا ہے، سچائی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کی، قرآن کے احکام کی تابع داری کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، یہ دوستی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور پیار بھی مل جائے گا۔ حوض کوثر سے جب پورا جسم خوف سے
پسینے سے شرابور ہوگا اور زبان اور حلق خشک ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آب حیات مل جائے گا، حوض کوثر سے، ہے نا؟ کیا بات ہے! اور پل صراط سے آسانی سے گزر ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر چاہتے ہیں تو پھر دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، جب اللہ نے کہہ دیا کل من علیہ فان، تو ان مادی چیزوں سے نہ تو سکون حاصل ہوگا، نہ حکمت حاصل ہوگی، نہ بصیرت حاصل ہوگی، نہ قلبی اطمینان حاصل ہوگا، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ وقتی فائدہ ضرور ملے گا، وقتی سلیوٹ ضرور ملے گا، وقتی ہر چیز آپ کو ملے گی راحت کی، لیکن وہ سب وقتی ہوگا۔ اگر حقیقی حکمت چاہتے ہیں، بصیرت چاہتے ہیں، قلبی اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو آئیں قرآن کے راہ سکون پر چلیں، قرآن سے دوستی کر لیں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کر کے دیکھیں، آزمائش شرط ہے۔ جی